إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. إن الذين يكفرون بآيات الله، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم فرماتے ہیں لوگوں کو، آپ ان کو دردناک عذاب کی اطلاع دے دیجیے کہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال عقائد گئے، بیکار گئے دنیا میں اور آخرت میں، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورت کی ابتدا میں خاص طور پر نصارہ کا تذکرہ تھا، پھر اوپر کی آیت ان الدین عند اللہ الاسلام واختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، ان میں یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اب اس آیت میں دوبارہ یہود کی طرف خاص طور پر توجہ کی گئی ہے ذکر میں کہ بنی اسرائیل جو تھے، یہود جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ صرف انکار ہی تو انہوں نے بس نہیں کیا، بلکہ انبیاء تک کو انہوں نے قتل کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن کے ایک وقت میں، یعنی صبح کے وقت میں، دن کے پہلے حصے میں 43 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل فرمایا۔ ایک دو نبی نہیں بلکہ 43 انبیاء کرام علیہ السلام کو دن کے پہلے حصے میں انہوں نے قتل کیا۔ اسی کی طرف اشارہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور جب انہوں نے یہ پورا فعل اور یہ قبیح فعل جب کیا تو بنی اسرائیل کے جو برگزیدہ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ دو قول ہے، ایک قول کے مطابق 120 اور دوسرے قول کے مطابق 170 بنی اسرائیل کے برگزیدہ اور نیک لوگ جب ان کو سمجھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو دین کے دوسرے بار میں یعنی شام کا ہوتے ہوتے انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا۔ قرآن اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ حال تھا۔ یہ دشمنی یہ نہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا، جیسا کہ اوپر کہا گیا، سمجھ میں سب کچھ آتا تھا، لیکن بغیم بینہم، بس دشمنی آپس، حسد۔ اتنا ہی نہیں، بنی اسرائیل نے اسی پر بس نہیں کیا، نبی کریم علیہ السلام کے قتل کی
سازش بھی کی ہے انہوں نے. بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ السلام کو تو قتل کیا, نبی کریم علیہ السلام کے قتل کی سازش کی. واقعہ کچھ یوں ہے کہ بیر مونا کے موقع پر سن 4 ہجری کے اندر جب دشمنوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کیا تو ایک صحابی حضرت عمرو ابن امیہ زمری یہ بچ گئی اور دشمنوں کے چنگل سے وہ نکل گئے اور راستے میں کچھ کفار ملے. وہ یہ سمجھے کہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی ہے اور یہ بدعہدی کرنے والے لوگ ہیں, اس لیے موقع پا کر حضرت عمرو بن امیہ زمری نے ان کو نبوت کا تقیہ وہ لیتے ہوئے تھے اور مدینہ منورہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا ماجرا ہے اور میں یہ کر کے آیا ہوں. اللہ کے رسول کو بیر مونا کی اطلاع بھی دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے ساتھ تم نے معاملہ کیا ہے, جن کو تم نے قتل کیا ہے, وہ تو ہمارے معاہد ہیں, ہمارا تو ان سے معاہدہ ہے, وہ اس قتل بیر مونا کے قتل میں لوگ شریک نہیں, لہذا خوب ہمیں دینا پڑے گا, دیت دینی پڑے گی. اور چونکہ اس وقت یہود کے قبیلے بنو نذیر کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا. یہود کے 2 قبیلے تھے, ایک بنو نذیر ایک بنو قریظہ. اسی طریقے سے انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. تو خزرج کا تعلق جو ہے, دوستی جو تھی, معاہد جو تھے وہ بنو نذیر تھے اور اوس کے معاہد بنو قریظہ تھے. مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے معاہد کو قتل کر دیا ہے, لہذا ہمارے پر دیت واجب ہے. اور چونکہ ہمارا معاہدہ بنو نذیر سے بھی ہوا ہے اور اس لیے بنو نذیر سے بھی ہم دیت کے سلسلے مطالبہ کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ دیت ادا کرنے میں شریک ہو, کیونکہ وہ ہمارے معاہد ہے. اور یہ آپس میں معاہدہ تھا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی کسی کو قتل کرے اور ہمارے ذمہ دیت واجب ہو تو اس دیت میں اور اس خون بہا میں ہم تمہاری معاونت کریں گے اور تمہاری مدد کریں گے. اور اگر یہ غیر اور ایسا کوئی جرم اگر تمہارا آدمی کرے گا تو ہم تمہارا تعاون اور معاونت ہم کریں گے. یہ آپس میں معاہدہ تھا. اس معاہدہ کی وجہ سے بنو نذیر کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کرام کو لے کر تشریف لے گئے اور بنو نذیر سے یہ مطالبہ کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے, لہذا آپ کو بھی اس دیت کی ادائیگی میں شرکت کرنی پڑے گی. بنو نذیر نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم مشورہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے پاس اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھ گئے, آپ دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. بنو نذیر نے مشورہ کیا کہ موقع اچھا ہے, کیا کوئی ہے تم میں کہ دیوار پر چڑھ کر نعوذ باللہ من ذالک محمد کو قتل کر دے. تو ایک شقی بدبخت تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تیار ہوں. لہذا وہ دیوار پر چڑھا چکی کا پارٹ لے کر, لیکن قبل اس کے وہ چکی کے پارٹ کو نبی کریم علیہ السلام پر گرائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا وحی کے ذریعے سے کہ اس طریقے سے یہود میں مشورہ ہوا ہے اور یہ پلان ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ کہے بغیر فوراً وہاں سے اٹھ کر روانہ ہو گئے اور اپنے گھر تشریف لے آئے مدینہ منورہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر تشریف لائے.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش یہ بنی اسرائیل اور یہود نے بھی کی، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کرنا، بنی اسرائیل کے بزرگوں کو قتل کرنا، یہ ان کی روش بن گئی تھی، یہ ان کی مزاج اور ان کا فطرت ان کی فطرت بن گئی تھی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کہ ان یہود کو بنی اسرائیل کو دردناک عذاب کی اطلاع دیجیے۔ یہاں بشارت کا لفظ قرآن کریم نے جس طرح فرمایا ہے یہ بطور استہزاء کے، بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے، خوشخبری اچھی چیز کی ہوتی ہے، بری چیز کی خوشخبری وہاں خوشخبری کا لفظ بولا نہیں جاتا، وہاں بشارت کا لفظ بولا نہیں جاتا، لیکن یہاں قرآن میں بشرہم ان کو بشارت دیجیے، مراد ان کو اطلاع دیجیے دردناک عذاب کی، یہ بطور استہزاء کے فرمایا ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں عطارت گئی۔ سب سے بدتر اگر کوئی شخص ہے، سب سے شقی اور بدبخت اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو نبی کا قاتل ہے۔ حدیث شریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادانی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے گا، میرے ولی سے دشمنی کرے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ تو ولی کے ساتھ دشمنی کرنے کا، ولی کو ستانے پر ایک جنگ کا اعلان ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو ستانے پر، ان کو قتل کرنے پر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا اور پکڑ نہیں آ سکتی؟ تو سب سے شقی اور بدبخت اگر کوئی قوم میں ہے اور دنیا میں ہے تو وہی ہے جو نبیوں کا قاتل ہے، جو برگزیدہ بندوں کا قاتل ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، ان کا کوئی مددگار نہیں، نہ کوئی حامی ہے ان کا کل قیامت میں، دنیا میں بھی نہیں، اور کل قیامت کے دن ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، اوتو نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، یدعون الی کتاب اللہ، ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں کا ایک گروہ اور ایک فریق پلٹتا ہے اس طرح کہ وہ منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے، وہ معرضون، وہ منہ موڑے ہوئے ہوتا ہے اور پلٹ جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے شأن نزول کے سلسلے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ مدینہ کے اندر یہود کے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا۔ اب تورات کے اندر اگر شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کا حکم صاف یہ تھا کہ اس کو رجم اور سنسار کر دیا جائے، یہ تورات کا حکم تھا۔ اور چونکہ یہ زنا کرنے والا جو تھا یہ بڑے گھرانے کا تھا، اونچے گھرانے کا تھا، اس نے یہود نے سوچا یعنی یہ اونچے خاندان کا ہے، بڑے گھرانے کا ہے، یا ان کو سنسار اور رجم پتھر مار مار کر ختم کر دینا یہ مناسب نہیں ہے، کچھ ہلکی سزا تلاش کرنی چاہیے۔ اب چونکہ تورات میں یہ صاف حکم ہے، اس نے تورات کے مطابق اگر یہ سزا دینا چاہے تو یہی سزا رجم کی سنساری کی ہے۔ اس لیے یہود نے سوچا کہ چلو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، وہ کچھ سزا میں تخفیف کریں گے، تورات میں کیا سزا ہے ان کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے وہ اس اعتبار سے ان کی سزا طے کریں گے اور اس کے مطابق ہم سزا دے دیں گے۔ وہ بنی اسرائیل جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ ہمارے ایک مرد اور عورت نے ایسا زنا کیا ہے، کالا منہ کروایا ہے، ان کو سزا دینی ہے، اب سزا بتلائیے کیا سزا دینی۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دونوں کو سنسار کر دو، رجم کر دو۔ ان یہودیوں میں سے جو آدمیوں نے کہا کہ آپ نے فیصلہ صحیح نہیں کیا، غلط کیا فیصلہ، اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، غلط فیصلہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں کہ نہیں یہ فیصلہ یہ نہیں ہے، سنساری نہیں ہے۔ تو کہا کہ کتاب لاؤ، تورات لاؤ، تم میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے بڑا عالم ایک شخص ہے جو فدق میں رہتا ہے اور اس کا نام ابن سوریہ ہے۔ تو کہا کہ اس کو بلا لاؤ اور تورات لاؤ۔ یہود نے ابن سوریہ کو بلانے کے لیے بھیجا۔ ابن سوریہ یہود کا بہت بڑا عالم تھا، تورات کا عالم تھا۔ تو وہ آیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سوریہ کے احوال بتا دیے تھے کہ ابن سوریہ کی یہ حالت ہے۔ جب ابن سوریہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا تم ابن سوریہ ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں ابن سوریہ ہوں۔ تم یہود کے سب سے بڑے عالم ہو؟ تو ابن سوریہ نے کہا کہ ہاں لوگ میرے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں اور یہی گمان کرتے ہیں۔ تو کہا کہ محسن اور محسنات کے بارے میں تورات میں کیا حکم ہے؟ تو تورات کا وہ حصہ لایا گیا جس میں یہ سزا تھی۔ ابن سوریہ تورات کو پڑھنے لگا، تورات کو پڑھنے لگا اور جہاں آیت رجم آئی وہاں آیت رجم پر اپنی ہتھیلی کو رکھ دیا اور اس کو چھوڑ کر پھر آگے کا حصہ پڑھنے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اے اللہ کے رسول، اس نے رجم کی آیت پر اپنی ہتھیلی رکھ دی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول آپ اس سے کہیے کہ اپنی ہتھیلی کو ہٹائے، اور دوسری روایت ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن سلام خود کھڑے ہوئے اور ہتھیلی کو ہٹایا، اور ہتھیلی کو ہٹا کر وہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن سلام عالم تھے، تورات کو جاننے والے تھے، اسی لیے تورات کو پڑھنا شروع کیا اور اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ محسن اور محسنہ کو سنسار کر دو، اور اگر حاملہ ہے تو اس میں جب تک بچہ نہ جنے تب تک اس کو سزا میں موقوف کر دو اور مہلت دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو رجم اور سنسار کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہود ناراض ہو کر چلے گئے۔ یہ آیت کریمہ اس میں یہ شاہد نزول ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی تورات کا کچھ علم عطا کیا گیا۔ یدعون الی کتاب اللہ، کہ جو اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی جو فیصلے کے لیے تورات کی طرف بلائے جاتے ہیں یا دوسرے قول کے مطابق اور دوسری تفسیر کے مطابق قرآن کریم کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، تاکہ وہ کتاب تورات یا قرآن کریم ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ثم يتولى فريق منهم، تو ان میں کا ایک گروہ تو پلٹ جاتا ہے، اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، تورات کے فیصلے کو یا قرآن کریم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اور منہ موڑتے ہوئے روگردانی کر دیتا ہے۔ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ تورات کے احکام کو مانتے نہیں ہیں؟ یہ قرآن کریم پر عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جنت تو ہمارے بابا کی ہے، وہ یوں سمجھتے ہیں، یہود اور بنی اسرائیل یہ سمجھتے ہیں کہ جنت ہمارے بابا کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لے لیا ہے کہ بنی اسرائیل کو جہنم میں اللہ داخل نہیں کرے گا، اور اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم یہود جہنم میں داخل ہوئے بھی تو چند دن داخل ہوں گے، جتنے دن بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن، بس اتنے ہی داخل ہوں گے، اتنے ہی دن، باقی پھر ہمیشہ کے لیے ہمارے جو جنت ہے ہم جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ اولاً تو جہنم میں ہم داخل ہوں گے ہی نہیں، اگر جہنم میں ہمیں داخل ہونا پڑا تو چند دن، جتنے دن یعنی 40 یا اس سے بھی کم دن کہ جس کی بچڑے کی ہم نے پوجا کی تھی، بس اتنا ہی۔
کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر جینے چنے دین، وغرہم فی دینہم، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے بارے میں ان باتوں نے جو جھوٹ گڑا کرتے تھے، یہ سارا جھوٹ گڑا ہوا تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، چند دن ہی ہم جہنم میں داخل ہوں گے، کسی کی اجارہ جنت اور جہنم کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو بنایا ہے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے حکم پر چلتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جنت کو بنایا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی آیتوں کا اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ یعنی یہ یہود اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، رسولوں کا انکار، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، تو آج ان کے لیے جنت ہوگی کہ وہ جہنم کی مستحق ہے۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین کے سلسلے میں، ان کے دین کے بارے میں ان باتوں میں جو وہ گڑا کرتے تھے۔ وَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ وہ ابھی تو ایسی ایسی تحقیق کی باتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو معلوم کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا ہماری ہے، آخرت ہماری ہے، سب کچھ ہماری ہے، وراثت میں ہمیں ملے گی، لیکن جب وہ دین قائم ہوگا، جب قیامت آئے گی، تب پتا چلے گا کہ جنت کا حقدار کون ہے، جہنم کا حقدار کون ہے، کون صحیح راہ پر تھا، کون غلط راہ پر تھا، حق پر کون اور باطل پر کون تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جمع کریں گے جس دن کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو اس کے کیا کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأُوفِيَتْ، پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے، یعنی اپنی کمائی، اپنے اعمال جو کیے، اس کا اچھے اعمال کیے ہیں تو پورا اچھے اعمال کا بدلہ دیے جائیں گے، اور اگر برے اعمال کیے ہیں تو ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے نہ کیا ہو اور اس کی سزا دی جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَأُوفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔